یکم محرم الحرام کو داماد حیدر کی شہادت، مراد پیغمبر کی شہادت، عمرو جس نے عناصر عربہ پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، آگ پر حکومت کی، ہوا پر حکومت کی، پانی پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، زمین کانپ رہی تھی، ٹھوکر لگا کے کہا تھم جا، وہ تھم گئی، ہوا پر حکومت کی، ممبر پہ بیٹھ کے حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے پر مشرک مومن آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ نے یہاں سے دکھایا اور ممبر پہ بیٹھ کے کہا یا ساریہ الی الجبل، ہوا پیغام لے کر جا رہی ہے، آپ کو بتایا گیا مدینہ کی وادی میں آگ لگی ہے، کہا عمر کا یہ رومال لے جاؤ اور کہو عمر نے بھیجا ہے، آپ کو بتایا گیا دریا رکا ہوا ہے، کہا میں خط لکھتا ہوں دریا کو دے کے آؤ۔ کون عمر جو اٹھے زیشت کا عنوان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے، ممبر پہ بولے حق کا اعلان بنے، تولے میزان بنے، بولے قرآن بنے۔ کون عمر؟ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا حصر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی زیادہ سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ کون عمر؟ سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا عمر ابن خطاب ہے، سب سے پہلے جس نے علانیہ ہجرت کی عمر ابن خطاب ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا عمر ابن خطاب ہے، جس کے سائے سے کفر لرزتا تھا عمر ابن خطاب ہے، جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا عمر ابن خطاب ہے، جس کی زبان پر حق بولتا تھا عمر ابن خطاب ہے، جس نے محکمہ مال محکمہ ڈاک قائم کیا عمر ابن خطاب ہے، جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھاؤنی قائم کی عمر ابن خطاب ہے، جس نے 900 جامع مسجدیں بنائی عمر ابن خطاب ہے، جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کی عمر ابن خطاب ہے، جس نے سب سے پہلے ہر مسجد میں امام اور خطیب کا تقرر کیا ہے عمر ابن خطاب ہے، جس جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا عمر ابن خطاب ہے، جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر وظیفہ دیا عمر ابن خطاب ہے، جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا عمر ابن خطاب ہے، جس کے بارے میں پیارے آقا نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا عمر والدین مرے اولاد روتی ہے، اولاد مرے والدین روتے ہیں، جس دن تو دنیا سے جائے گا قیامت تک میں محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، جب میں تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا تو کہتا ہوں آدھی دنیا کا حکمراں تھا، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ کفر کانپتا تھا تو کہتا ہوں آدھی دنیا کا حکمراں تھا، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگتا تھا تو کہتا ہوں آدھی دنیا کا حکمراں تھا، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اس کے جسم پر کپڑوں پر 70 سے زیادہ پیوند لگے تھے، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ اپنے کندھوں پر یتیم اور بیواؤں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ اینٹ کا سرانہ لے کر سو جایا کرتا تھا، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے گیا خود پیدل تھا، سواری پر غلام تھا، تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بکرتی موجوں پہ حق پرستوں کے سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک کے نام اس کا، بڑا مبارک کے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، جو اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں زوفشاں تھا، آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شہدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، ما بعد ختم المرسلی، ما بعد ختم المرسلی، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی، ایک